بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پچھلے لیکچر کا اختتام چیپٹر کے ایک اہم کانٹینٹ پہ ہوا تھا اینڈ دیٹ کانٹینٹ نیم واز دا کیٹیگریز آف دی ڈیٹا. اور ڈیٹا کی جو کیٹیگریز تھی وہ تین تھی ہمارے پاس: اسٹرکچر ڈیٹا، انسٹرکچر ڈیٹا اینڈ سیمی اسٹرکچر ڈیٹا. ایک بات یاد رکھیے، ایگزام کے اندر سیمی اسٹرکچر ڈیٹا کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا یا انفارمیشن کلیکٹ کرنا آسان نہیں ہوتا. دا ریزن از اس لیے کہ اس کے اندر بہت سارے ہنٹ ایگزامنر نے دیے ہوتے ہیں، وہ ہنٹ اٹھانے پڑتے ہیں. جبکہ اسٹرکچر ڈیٹا اور انسٹرکچر ڈیٹا کو پک کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اگر آپ کو جو میں نے بہت ساری ایگزامپلیں کتاب میں لکھ کے دی ہوئی ہیں، اگر آپ نے دھیان سے پڑھی ہوئی ہیں تو پھر جب آپ سوال پڑھیں گے تو سوال میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی خود بخود نظر آ جائیں گی. میں نے کلاس میں بھی بتایا تھا کہ ایگزامپلیں پڑھانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ آپ رٹے ماریں ان کو. اس کے پڑھانے کا مقصد صرف آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ اسٹرکچر میں کس طرح کی ایگزامپلیں پٹ کی جاتی ہیں. اس سے آپ کو سوال کو ڈھونڈنے میں، سوال کا ڈیٹا ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی. آج انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں سوال کرتے ہیں. کچھ اتنی دیر میں اسٹوڈنٹ بھی آ جائیں گے، اس دیر میں ہم کچھ اپنا کنٹینٹ بھی آگے مزید تھوڑا سا بڑھا لیں گے. تو انشاءاللہ پھر ابھی کچھ آدھے گھنٹے کے بعد سوال سولو کرتے ہیں. تو ہمارا جو کنٹینٹ ہے اس کو سمجھنے کا یہ طریقہ ہے. میں ذرا دوبارہ ریوائز کر رہا ہوں کہ ایگزام کے اندر اگر یہ ڈھونڈنا ہو کہ یہ انفارمیشن اسٹرکچرڈ ہے کہ انسٹرکچرڈ، تو سب سے پہلی بات تو وہ ایگزامپل ہے جو کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنرل اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ اگر رپورٹ اسٹینڈرڈائز ہے، جو آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ سے بنائی جاتی ہے، یہ ایک بڑا قانون ہے. چھوٹے چھوٹے قانون تو آپ کو پکے یاد ہے نا، روز، کالم، ٹیبل، یہ تو بچوں کو بھی یاد ہو جائے گا. اور ایگزامنر اتنا سیدھا نہیں ہے کہ آپ کو روز، کالم اس طرح کی باتیں آسان سے کر کے لکھ دے گا. ہاں، اس طرح کی باتیں ملٹیپل چوائس کوسچن میں پوچھ لے گا آپ سے، لیکن اسٹرکچر سوال میں وہ اتنی آسانی پیدا نہیں کرتا. انسٹرکچرڈ کے لیے میں نے 4 ایگزامپل یاد کرائی تھی: ٹیکسٹ ڈیٹا، ویڈیو ڈیٹا، اور کیا نام کہتے ہیں آڈیو ڈیٹا، اور پکچر یا امیجز. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، وہ کہانی دے گا ایسے. اور اسی طرح جب سیمی اسٹرکچر کی بات آئے گی تو یہاں آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے کہ یہاں وہ لفظ استعمال کرے گا ٹیگز، یہاں وہ لفظ استعمال کرے گا مارکرز، یہاں وہ لفظ زیادہ استعمال کرے گا میٹا ڈیٹا، یہاں وہ لفظ استعمال کرے گا ہم کہتے ہیں XML، HTML، ویب پیج ڈیولپمنٹ، اس طرح کی باتیں ذکر کرے گا تاکہ آپ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکیں آل آف یو. اور کچھ اور مثالیں بھی موجود ہیں ہمارے پاس، جیسے کہ واٹس ایپ. اب واٹس ایپ کے اندر واٹس ایپ میسج ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن واٹس ایپ کا فارمیٹ ایک ایسا ہے، اس فارمیٹ سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. ای میل ہے، ای میل کا فارمیٹ سٹینڈرڈ ہے، آپ اس فارمیٹ سے باہر نہیں نکل سکتے. ہاں، میسج اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں. تو میسج ول بی پلاٹڈ انڈر دا ہیڈنگ آف انسٹرکچرڈ ڈیٹا، بٹ دا ہول ای میل ول بی پلاٹڈ انڈر دی ہیڈنگ آف اسٹرکچرڈ ڈیٹا. یہ بات یاد رہے گی بیٹے. تو اس لیے ناٹ اسٹرکچر، اللہ کے ولیوں، سیمی اسٹرکچرڈ، کیونکہ ای میل کا کچھ پارٹ اسٹرکچرڈ ہوگا، کچھ پارٹ انسٹرکچرڈ ہوگا. تو اس طرح چیزوں کا ذرا دھیان رکھنا ہے. سوال پڑھنے میں کتاب بہت آسان ہوتی ہے. یہ بات میں کلاس میں بتا چکا ہوں کہ یہ 50% کا ایریا آپ کا ایزی نہیں ہوگا. یہ 50% کا ایریا آپ کا، چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اپلائیڈ ایریا ہمارا 60% ہے، جن میں سے یہ 50% انالیسس کا سوال ہے اور یہ 10% سولوشن کا سوال ہے. انشاءاللہ آج اس پہ بڑی تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ سولوشن کس بلا کا نام ہے اور انالیسس کس بلا کا نام ہے. لیکن ایک بات کلاس میں بتا چکا ہوں کہ انالیسس سے مراد ہے کہ آنسر کیس اسٹڈی کے اندر موجود ہے، بس وہاں سے ڈیٹا پک کرنا ہے آپ نے. اور اس کے سوال کا جواب بتایا گیا تھا آپ کو کہ کچھ ڈیٹا کہاں سے ہوگا؟ کویسچن سے پلس بک سے. یہاں تمام کی تمام چیزیں آپ کے دماغ سے، جو آپ کے پاس نہیں ہے، وہاں سے لیا جائے گا ڈیٹا. تو اگر کوئی آپ سوچ سکے یا کچھ ورکنگ کر سکے، ہم یہ چیزیں پریکٹس کر کے سیکھ سکتے ہیں. یہ والا کام پریکٹس کے بغیر نہیں آ سکتا. یہ والا کام بھی ڈیفینیٹلی پریکٹس صحیح آئے گا، لیکن 2، 3، 4 سوال سولو کرنے کے بعد خود بخود آپ کی لائن سیٹ ہونا شروع ہو جائے گی، کام آنا شروع ہو جائے گا. تو جن لوگوں نے آج میں انشاءاللہ کافی حد تک چیپٹر کمپلیٹ کر چکا ہوں گا، تو آج کے بعد جو والیوم 2 کے سوال آپ گھر جا کے سولو کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی گرپ مضبوط ہو جائے گی. اگر آپ کسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ چلے اگلے ہفتے کر لوں گا، 2 ہفتے کے بعد کر لوں گا، تو مجھ سے آج لکھوا لیں، 2 ہفتے کے بعد چیپٹر قابو میں نہیں آئے گا. پڑھنے کے لحاظ سے کتنا آسان تھا، یہ اس وقت تک آپ کی گرپ پہ نہیں آئے گا جب تک سوال سولو نہیں کریں گے. ٹیسٹ میں 2 سوال آ جائیں گے
क्लास रूम में 1-2 सवाल मैं करा दूंगा तो बाकी का क्या बनेगा? 2 सवालों से तो प्रैक्टिस नहीं हो सकती बेटे। ये काम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जहन में लेकर आना कि हमारे पास तो पास पेपर नहीं है, तो लेकिन मैंने अर्ज़ की थी पास पेपर को देख लीजिएगा और वॉल्यूम 2 के सवालों को देख लीजिएगा, 19-20 का फ़र्क नहीं होगा, सारे सवाल उसी के मुताबिक ड्राइव किए गए हैं। तो आपके पास हर चैप्टर में 15 केस स्टडीज़ हैं और 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। बहुत होती है 50 मल्टीपल। प्रैक्टिस का तरीकाकार क्या बताया था? पहले मल्टीपल सवाल सॉल्व करेंगे आप, ताकि कम से कम एटलीस्ट तमाम के तमाम कंटेंट का एक दफ़ा लॉजिक समझ में आ जाएगा, क्या लॉजिक थी। एक आधा सवाल गलत होगा आपका, मल्टीपल चॉइस में 2 गलत होंगे, जब आप आंसर देखेंगे आंसर के मुताबिक काम ठीक हो जाएगा। जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि ना हो, योर कॉन्सेप्ट्स आर क्वाइट क्लियर, तो फिर आप उसके बाद अपना मल्टीपल यानी सवाल शुरू करेंगे। सवाल सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होगा? पहले आप पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट के बाद आप पढ़ेंगे केस स्टडी, जहन में एक नक्श बनाएंगे, नक्श बनाने के बाद फिर अपना आंसर देखेंगे। पहली मर्तबा ऐसे ही करना पड़ेगा कि आपका आंसर और आपके दिमाग में आंसर जो है, जो किताब का आंसर है, उनमें दोनों में क्या रिजेंबलेंस है। अगर आपको लगता है कि हाँ वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस है, फिर आप लिखने की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ये है बच्चे इसके याद करने का अंदाज, तरीकाकार काम करने का। लेकिन अगर आप बच्चे इस प्रैक्टिस से अपने आप को बड़ी जिम्मा रखने की कोशिश करेंगे, मैं आपको बता दूं ये एग्जैक्टली 2 हफ्ते के बाद ये कोर्स आपका काबू से बाहर होना शुरू हो जाएगा। ये मेरा तजर्बा है। आप इस तजर्बे से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं ज़रूर करें। अगर आपका तजर्बा मुझसे बेहतर है, मैं आपको मना तो नहीं कर सकता, उस्ताद होने की हैसियत से सिर्फ बता सकता हूँ। बाकी तमाम चीज़ें आपके अंडर कंट्रोल है, हाउ गुड यू आर टू मैनेज योर पेपर। लेकिन ये पेपर जितना आसान है आपको इसका आइडिया नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये पेपर इतना मुश्किल हो जाएगा कि आपको बाकी तमाम पेपर तो मुश्किल लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आसान चीज़ जब मुश्किल लगती है या बनती है तो वो मुश्किल से भी कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाया करती है। ये कानून है ऑल ऑफ यू। तो आइए बच्चे थोड़ा काम आगे करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने कल क्वेश्चन सेंड कर दिया था, आज पहले प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रैक्टिस के बाद फिर इंशाल्लाह आपको आंसर भी सेंड कर दूंगा। ये वाला क्वेश्चन वॉल्यूम 2 में मौजूद नहीं होगा। सोर्सेज ऑफ डाटा, बड़े सोर्सेज से क्या मराद थी, हम पहले 2 बातें पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ डाटा में डाटा की एक्चुअल नेचर को प्रेजेंट किया जाता है, या डाटा टेक्स्ट फॉर्म में था या डाटा न्यूमेरिकल, यही तरह से डाटा होता है नॉर्मली। ये डाटा की नेचर को प्रेजेंट करता है। कैटेगरीज में डाटा की फॉर्मेटिंग को प्रेजेंट किया जाता है। सोर्सेज में डाटा कहां से हासिल किया जाता है, इससे हम सोर्स कहते हैं। ऑल ऑफ यू, हमारे पास 2 सोर्स हैं। मैंने पढ़ाते वक्त बात बहुत वाज़ेह बताई थी कि सोर्स में चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। हर चीज़ को पढ़ने का एक अंदाज होता है, इसको नीचे वाले से अलग रखना है। इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे तो फंसेंगे आप। नुकसान एग्जामिनर का नहीं है, नुकसान आप ही का है। इसको आपने अलग पढ़ना है, इसको अलग पढ़ना है। चूंकि दोनों को आप पढ़ के देखिए, दोनों एक जैसे लगेंगे आपको नहीं, लेकिन दोनों के पढ़ने की डायमेंशन का जमीन आसमान का फर्क है। इसको पढ़ते वक्त क्या कंटेंट बताया था नहीं, बड़ा आसान सा कंटेंट। नंबर 1, इंटरनल डाटा से क्या मुराद है? जो डाटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरेट हो। मैंने दोनों का वाज़ेह फर्क बताया था नहीं, फिर भी दोबारा सुन लीजिए जिन्होंने उस वक्त ध्यान से नहीं सुना था। इसका ताल्लुक डाटा को जनरेट करने से है, इसका ताल्लुक डाटा के यूज के साथ है। इन दोनों का सबसे बड़ा फर्क ये है जी। अपने नाम से बात है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये डाटा ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड जनरेट हो रहा है और ये डाटा ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जनरेट हो रहा है। यूज, प्राइमरी सोर्स, जिसको पहली मर्तबा इस्तेमाल किया जाए, इससे पहले वो डाटा कभी इस्तेमाल ना हुआ हो। ये बात तो सबको मालूम है ना कि जो डाटा इंटरनली जनरेट होता है वही प्राइमरी होता है, क्यों जी? लेकिन सम टाइम हो भी सकता है कि आपके लिए कोई एक्सटर्नली भी कोई काम कर ले, हो सकता है, लेकिन हम इस डायमेंशन की तरफ जाने की जहमत नहीं करेंगे। हमें पता जरूर होना चाहिए, एग्जामिनर की बरोस भी इंशाल्लाह यही होगी। प्राइमरी सोर्स, द डाटा व्हिच इज बीइंग यूज्ड वेरी फर्स्ट टाइम and not being used by any other person and organization. And what is secondary data? A data which is used by any organization and available for all the people. सबके लिए हर वक्त अवेलेबल है जी। बच्चे, आप यहां से मोबाइल ओपन करते हैं और मोबाइल से आज बाहर का वेदर देखते हैं, ये प्राइमरी डाटा है। डाटा के साइन पे इस वक्त लाहौर का बाहर का टेम्परेचर 16 है।
تو کیا یہ پرائمری ڈیٹا ہے؟ مجھ سے پہلے پتہ نہیں صبح سے کتنے لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا یہ ڈیٹا. صبح فجر کے بعد بھی دیکھا ہوگا, کسی نے 6 بجے بھی دیکھا ہوگا, 7 بجے بھی دیکھا ہوگا, 8 بجے بھی دیکھا ہوگا. میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ڈیٹا میرا ذاتی ڈیٹا ہے, یہ میرا پرسنل ڈیٹا ہے, بیکاز دس ڈیٹا از بین یوز بائی مینی ادر پیپل, آل آف یو. لیکن میں نے صبح جو کام کیا تھا, آج میں نے صبح آنے سے پہلے لیکچر کے لیے کچھ نئی لائنیں لکھی ہیں. کیا کسی کو پتا ہے یہ بات؟ وچ ڈیٹا دیٹ از پرائمری ڈیٹا فار مائی آرگنائزیشن, فار می ایز ویل. اس لیے کہ مجھ سے پہلے اس ڈیٹا کو نہ کسی نے استعمال کیا اور نہ وہ کسی کو پتا تھا. لیکن یہ جو میں نے اگزامپل دی ہے اس کی معلومات سب کے پاس موجود ہے. یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے بیٹے؟ بس یہ اتنا تھا کانسیپٹ آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. آئیے جلدی سے اس کو مینج کر لیتے ہیں. کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو چکا الحمدللہ. What is internal data? The internal data is the information that come from inside the organization. پہلا جملہ, پہلی لائن, انتہائی اہم پوائنٹ یہیں پر ختم ہو گیا آپ کا. جی بچے, اٹ از جنریٹڈ تھرو دا کمپنیز اون آپریشن. جو کمپنی کام کرتی ہے, سیل کا کام, پرچیز کا کام, مارکیٹنگ کا کام, جو بھی کام کمپنی آپریشن پرفارم کرتی جا رہی ہے, ہر آپریشن کے پیچھے ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے. ہم پہلے دن سے یہ بات پڑھ رہے ہیں. when the business perform activity there is a data behind that activity. اس ڈیٹا کے پیچھے, اس ایکٹیویٹی کے پیچھے ڈیٹا موجود ہے. Activities and the processes. It helps business make decision, track performance and improve efficiency of the operation, efficiency of the activities. Examples are same example. یہ بچے ہمارے پاس کروڑوں ایگزامپل موجود ہیں. یہ ساری ایگزامپل نہ بھی یاد ہو تو ایک ایگزامپل سب کو یاد ہے نا, فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ از ون آف دی بیسٹ ایگزامپل. اب دیکھیں بچے, ایگزامنر آپ کو یعنی چکر کیسے دے گا, ایگزامنر آپ کو گھمائے گا کیسے؟ وہ آپ سے کہے گا یو آر این آڈیٹر. آپ کون ہیں؟ آڈیٹر. اینڈ یو آر گوئنگ ٹو ایویلویٹ دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آف دا کمپنی اے بی سی. دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ از وچ کائنڈ آف ڈیٹا فار دا آڈیٹر, پرائمری یا سیکنڈری؟ اور اللہ کے ولی سیکنڈری, اس لیے کہ اس سے پہلے کمپنی وہ پرائمری ڈیٹا کو یوز کر چکی ہے. Is this data is internal or external for the auditor? External, because that is not generated by the auditor. اور پتہ بھی ہے آڈیٹنگ کیا ہوتی ہے, کہ میں خود ہی بولتا جا رہا ہوں. آڈیٹر کسی دوسری کمپنی کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو ایویلیٹ کرتا ہے. تو اب سن لیں ذرا دھیان سے, دیکھیں بچے, صرف ڈائمینشن تبدیل کی ہے, سوال پورا کا پورا تبدیل ہو گیا. A financial statement generated by the company is primary data and internal data for the company. All of you? But a financial statement is secondary data and external data for an audit company یا auditor. فرق سمجھ آیا بیٹے؟ جی ایک اور اینگل, a financial statement is a secondary or external data for shareholder. Yes, of course, اس لیے کہ وہ شیئر ہولڈر نے خود نہیں بنایا ہوتا. کمپنی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کمپنی کے ڈائریکٹرز بناتے ہیں. آپ کو چیپٹر نمبر 5 میں بتایا گیا تھا کہ who is responsible to prepare financial statement? The company's director are responsible to prepare company's financial statement. تو شیئر ہولڈر نے تو پہلے دیکھا ہی نہیں ہوتا اس کو, اس سے پہلے وہ انفارمیشن پڑھی جا چکی ہوتی ہے. All of you? تو یہ باتوں کا ذرا آپ نے تھوڑا خیال رکھنا ہے. چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ایگزامینر چونکہ اس لیول پہ اب آپ کو ایک پروفیشنل اسٹوڈنٹ کنسیڈر کرنا شروع کر دیتا ہے تو کہانی تھوڑی سی پروفیشنل ٹچ دیتی ہے. تو جس نے دھیان سے پڑھا ہوا ہے بچے وہ تو سوال کو بڑے آرام سے جملوں کو سمجھ آئے گا. جس نے رٹے مارے ہوئے ہیں بچے الٹیمیٹلی وہ اس طرح کے سوالوں کو آسانی سے ہینڈل نہیں کر سکے گا, چونکہ اس نے یہ یاد نہیں کیا ہوا کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پڑھ کون رہا ہے. اس نے تو کیا یاد کیا ہوا ہے, اب فائنینشیل اسٹیٹمنٹ از انٹرنل ڈیٹا, بس اس نے یہ یاد کیا ہوا ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں یاد نہیں کرنی, اب آپ نے چیزوں کو کنسیو کرنا ہے, چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. جی sale record, how many product and shop sold daily. If this report is generated by the company, this is what? Internal data. If this information is read by the customer, یہ ایکسٹرنل بننے کی جو کہ وہ کسٹمر نے تھوڑی کیا ہوا یہ کام, کسٹمر تو ریڈ کر رہا ہے. اب فرق سمجھ آیا بچے؟ اس کا دھیان رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ بس یہ سیل ریکارڈ کا نام آتے ہی آپ اس پہ اپنا آنسر دے دیں. سیل ریکارڈ کو دیکھنا پڑے گا, اس کو پڑھ کون رہا ہے, اس کو لکھ کون رہا ہے, اس کو ویو کون کر رہا ہے, اس کو ایڈٹ کون کر رہا ہے, اس کا بڑا خیال رکھنا ہے آپ نے. ڈن ہوگی بات. سو ناؤ دا امپلائی ڈیٹا,
the customer information, the financial data, the operational data, these are all examples of internal if the organization is generated these information. All of you. What is external data? बट external data की दुनिया काफ़ी बड़ी है और 90% एग्जाम में अगर ये सवाल आया तो मेन फोकस किस पे होगा? एक्सटर्नल डाटा पे, क्योंकि एक्सटर्नल डाटा का व्यू बहुत वाइड होता है, उस पे इंफॉर्मेशन का दायराकार बहुत वसी होता है. अभी एग्जांपल देखेंगे बच्चे. What is an external data? The external data is any information that originates from outside an organization. इस्तेमाल आपका इदारा ही कर रहा है लेकिन आपके इदारे ने उसे जनरेट नहीं किया. Look at this. मैं कहता हूं कि मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरी ये वाली प्रोडक्ट रोजाना 100 यूनिट सेल हो रहे हैं. इंटरनल डाटा, एक्सटर्नल डाटा. फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन दिस इज इंटरनल डाटा. लेकिन मेरे कंपैटिटर की कितनी सेल हो रही है ये डाटा मैंने जनरेट करना है. पढ़ूंगा मैं, पढ़ूंगा मैं, व्यू मैं करूंगा, चेक मैं करूंगा, लेकिन ये डाटा मैंने जनरेट नहीं किया. मुझे किसी थर्ड पार्टी या कंपैटिटर से डायरेक्टली ये मालूम होगा कि उनकी कितनी प्रोडक्ट सेल हो रही है. कोई बात समझ आ रही भाई? सो दैट इज व्हाई मेरे कंपैटिटर का डाटा, कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा सेल हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में कम सेल हो रही है, ये डाटा मैंने जनरेट नहीं किया. मुमकिन है कोई ऐसी फर्म जो डाटा सेल करती है मुझे मालूमात दे सकती है कि अच्छा साहब इस वक्त मार्केट का ट्रेंड ये चल रहा है, ये वाली प्रोडक्ट सेल करें, ये वाली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें, या प्रोडक्ट में ये वाली क्वालिटी प्रोड्यूस करें. अगर ये डाटा मैंने प्रोड्यूस नहीं किया तो ये डाटा क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल डाटा. डन होगी बात? So it is the data that generated through many sources by company itself or by other sources. अब ये क्या कह रहा है? By company itself. इससे मुराद है कंपनी ने किसी को दरखास्त की है कि वो उसके लिए डाटा ढूंढ कर लाए. इसको नोट डाउन कर लें. By itself से मुराद है रिक्वेस्ट by the company. बड़े मुमकिन है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यार मेरे लिए जरा ढूंढ के लेकर आए कि फलां कंपनी में कौन सा काम कितने लेवल पर हो रहा है. इससे ये मुराद है. इससे ये मुराद हरगिज नहीं है कि ये मैं खुद जनरेट कर रहा हूं. और बाय अदर सोर्स लाइक गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. द डाटा इज क्रूशियल फॉर द अंडरस्टैंडिंग द ब्रॉडर मार्केट लैंडस्केप. व्हाट इज लैंडस्केप? अप एंड डाउन, पीक एंड ट्रफ. कौन सी चीज बढ़ रही है, कौन सी चीज कम हो रही है, कौन सी चीज ऊपर चली गई है, कौन सी नीचे चली गई है. हालात और वाकयात के साथ प्रोडक्ट का ऊपर नीचे आना कोई बड़ी बात नहीं है. आम रूटीन के अंदर अगर हम देखें तो दही का इस्तेमाल घरों के अंदर आम है, लेकिन जैसे ही रमजानुल मुबारक आता है दही बड़े ज्यादा बनते हैं. दही का इस्तेमाल और भल्लों का इस्तेमाल या जो पकौड़ी है उसका इस्तेमाल एकदम बढ़ जाता है. इंक्रीज होता है कि नहीं होता बच्चे? एकदम एक चीज की सेल बढ़ जाती है. सवैयां एक आम सी चीज है, आम रूटीन में घरों में कभी बनती है कभी नहीं बनती, लेकिन जैसे ही ईद का मौसम आता है सबसे ज्यादा उसकी सेल बढ़ जाती है, क्योंकि 90% घरों के अंदर ईद वाले दिन वो चीज जरूर प्रोड्यूस की जाती है. कुछ बात समझ आ रही है बटे? तो चीजों का इस्तेमाल समटाइम सीजनल होता है और समटाइम किसी खास इवेंट से उसका ताल्लुक होता है. जैसे ही वो इवेंट आता है इमीडिएटली उसकी प्राइस इंक्रीज करना शुरू कर देती है. इकोनॉमिक्स में आपने इस तरह की बहुत सारी बातें पढ़ी हुई हैं कि जैसे जैसे आपकी मार्केट में डिमांड बढ़ती है प्राइस खुद ब खुद इंक्रीज करना शुरू कर देती है. और हमें मालूम है कि जैसे ही प्राइस बढ़ती है, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो कंपैटिटर हमेशा सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स के मुताबिक तो प्राइस बढ़ती है, सप्लाई कम होती है. वो मार्केट के लिहाज से हो रही होती है बातें. So, this data is crucial for the understanding the broader market landscape, industry trends and customer sentiment. यानी कस्टमर के हमने सबसे अहम चीजों को देखना होता है. कस्टमर क्या कह रहा है, उसे क्या चाहिए. And the competitive activity and the overall economic environment. ये सारी एग्जाम्पल आपको पक्की याद होनी चाहिए. कस्टमर की डिमांड क्या है, मार्केट का ट्रेंड किस तरफ चल रहा है, कंपैटिटर क्या कर रहा है, ये मालूमात आप इकट्ठी करते हैं तो आप अपना कारोबार करते हैं ना. एंड द बिजनेस यूज एक्सटर्नल डाटा टू कंप्लीट देयर इंटरनल डाटा. ये बच्चे बड़ी अहम बात है. आपका इंटरनल डाटा जनरेट हो ही नहीं सकता जब तक एक्सटर्नल डाटा का इन्फ्लुएंस ना हो.
جیسے آپ نے آج کاروبار شروع کیا ہے, بتائیے کاروبار میں کون سا کام کروں کون سا کام نہ کروں. سب سے پہلے کس ڈیٹا کی ضرورت ہے؟ ایکسٹرنل ڈیٹا کی. میں کون سا کاروبار کروں, میں کتنی انویسٹمنٹ کروں, میں کتنے امپلائی رکھوں, میں بینک میں کتنا پیسہ رکھوں, میں کون سی مشین استعمال کروں, یہ بات مجھے پہلے دن گھر سے معلوم نہیں ہو سکتی. تو بزنس کا آغاز ہمیشہ ایکسٹرنل ڈیٹا سے ہوتا ہے اور پھر اس کے انفلوئنس سے انٹرنل ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے. یہ بڑا اہم پوائنٹ لکھا ہوا ہے اس نے, لائک سیل ریکارڈ اور کسٹمر ڈیٹا بیس ٹو میک مور انفارم اینڈ اسٹریٹجک ڈیسیژن. تو باہر کی معلومات لینے کے بعد ہی میری کمپنی ڈیسیژن میکنگ کرے گی نا کہ واٹ شوڈ آئی ڈو. تو اس لیے آرگنائزیشن جو ہے وہ ہمیشہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. Here are some examples, big examples. Number one, پبلک ڈیٹا, یہ آلسو ایکسٹرنل ہے. دوسرا کمرشل ڈیٹا. تیسرا ویب سائٹ اینڈ سوشل ڈیٹا. اب یہ ساری کی ساری چیزیں ایکسٹرنل ڈیٹا کی ایگزامپلیں ہیں بڑی بڑی. نمبر ون, government and official sources published by the government agencies, international bodies and public organization. It's often free. یہ ڈیٹا موسٹلی فری ہوتا ہے چونکہ گورنمنٹ جنریٹ کرتی ہے. یہ ڈیٹا گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈڈ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کس طرف جا رہی ہے, مارکیٹ میں اس وقت ٹرینڈ کیا ہے, سیل ٹیکس کتنا ہے, مارکیٹ کے اندر کس کس چیز کا کتنے کتنے ٹیرف ہے, یہ کون بتائے گا؟ گورنمنٹ ہی بتائے گی نا. اگر میں نے یہ چیز پروڈیوس کرنی ہے اور مجھے گورنمنٹ کے ٹیکسز کا نہیں پتا تو کیا میں پرائز جنریٹ کر سکتا ہوں؟ امپاسبل. مجھے اس پروڈکٹ کی پرائز جنریٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کے ٹیکسز کو دیکھنا پڑے گا کہ گورنمنٹ کا اس پہ ٹیکس کتنا ہے, تبھی میں پرائز جنریٹ کروں گا. ورنہ اگر میں اس کی پرائز کم رکھ دوں اور گورنمنٹ کا ٹیکس زیادہ ہو تو یہ تو لاس ہو جائے گا مجھے. تو اس کا مقصد جو ابھی نے پہلے بھی جملہ پڑھا ہے کہ ایکسٹرنل ڈیٹا سے انٹرنل ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے, اس سے یہ مراد واضح ہو رہی ہے کہ جب تک ایکسٹرنل معلومات کمپلیٹ نہیں ہوگی انٹرنل انفارمیشن جنریٹ ہو ہی نہیں سکتی, چونکہ بزنس ہی نہیں ہونا. کنسنسس ڈیٹا, پاپولیشن ڈیموگرافک, یہ اس نے چند ایگزامپل دی ہیں کہ گورنمنٹ کیا کیا ڈیٹا پرووائڈ کرتی ہے. گورنمنٹ بتاتی ہے ملک کی پاپولیشن کتنی, ہر سال آپ کو پتا لگتا ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن اتنی ہوئی ہے. یہ کیسے پتا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں, یہ ہم تو نہیں کرتے, یہ مردم شماری تو گورنمنٹ کرتی ہے. تو گورنمنٹ مردم شماری کرنے کے بعد یہ معلومات عام لوگوں تک یا بزنس تک پہنچا دیتی ہے کہ اس وقت ملک میں اتنے میل ہیں, اتنے فیمیل ہیں, اتنے بچے ہیں, اتنے بوڑھے ہیں, اتنے جوان ہیں, اتنے ایجوکیٹڈ ہیں, اس پروفیشن کے لوگ اتنے ہیں. یہ ساری معلومات ایک بندہ کبھی پرفارم نہیں کر سکتا, ایک بزنس بھی پرفارم نہیں کر سکتا. اونلی دا گورنمنٹ کین ڈو تھرو مردم شماری. جی دا نیکسٹ ون, انکم لیول. ملک میں لوگوں کا انکم لیول کتنا ہے آن ایوریج نکالی جاتی ہے. ایجوکیشن لیول کتنا ہے, کتنے ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں, کتنے پی ایچ ڈی ہیں, کتنے گریجویٹ ہیں, کتنے کون سی ایجوکیشن میں لوگ ہیں. جی ڈی پی ملک کا کتنا ہے, امپلائمنٹ کی اور ان امپلائمنٹ کی فگر کتنی ہے, انفلیشن ریٹ کتنا ہے, انٹرسٹ ریٹ کہاں ہے. یہ کہاں سے نکلتا ہے انفلیشن ریٹ, یہ کیسے معلوم ہوتا ہے آپ کو؟ ہاں جی, بتاتی تو گورنمنٹ ہی ہے. یہ جی ڈی پی سے پتہ لگ جاتا ہے آپ کو. انٹرسٹ ریٹ سے آپ کو ایک ملک کی مانیٹری پالیسی ہوتی ہے, مانیٹری پالیسی آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ملک کی مانیٹری پالیسی بتا دیتی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کیا ہے. اور ڈیزیز آؤٹ بریک انفارمیشن فرام دی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, ملک میں کتنے لوگ بیمار ہیں, کتنے صحت یاب ہیں, کون سی ڈیزیز ملک میں موجود ہے. اگر میں ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ہوں تو کیا مجھے پتا ہونا چاہیے نا کہ ملک میں کس طرح کی بیماریاں زیادہ ہیں, تاکہ میں وہ والی پروڈکٹ پروڈیوس کروں تاکہ میں اس کو مارکیٹ میں سیل آؤٹ کر سکوں. آل آف یو. اینڈ میپ, سیٹلائٹ آپ کے پاس جو امیجز ہوتے ہیں وہ, اینڈ کلائمیٹ ڈیٹا فرام ایجنسیز لائک ناسا. یہ دیکھیں بچے, یہ ایگزامپل بہت اہم ہے, لیکن یہ اس صورت میں ہے جب آپ نے ایگزامپل پٹ کرنی ہو. اگر یہی سوال میں آ گیا تو پھر اس کو دیکھ کر آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ یہ کون سا ڈیٹا ہے. آل آف یو. تو آج سے انشاءاللہ ہم ہر چیز کو سوال کی نظر سے دیکھا کریں گے. آہستہ 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 اب ہم اپنے سوالوں کی طرف موو کرنا شروع کریں گے تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو, چونکہ بیکاز دس از ناٹ این ایزی ٹاسک. لیکن ونس ایک مرتبہ آپ اس ٹریک پہ چڑھ گئے پھر آپ چٹکی مار کے سالو کیا کریں گے اس کو. جی ہاں, یہ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک مشکل رہے گا, اس پہ کبھی پرابلم آپ کا سالو نہیں ہوگا. لیکن ایک رٹا میں نے لگوایا تھا لاسٹ ٹائم کلاس میں. واٹ واز دیٹ؟ یہ آپ نے پکا یاد رکھنا ہے کہ جب بھی سولوشن مانگے گا آپ نے اے آئی ضرور ایڈ کرنا ہے. انشاءاللہ
اس کا بھی کوئی نہ کوئی آپ کو حل نکال کے بھیجوں گا جس دن آپ انشاءاللہ ایگزام کے لیے جانے، یعنی ایگزام کورس ختم ہوگا میں آپ کو 4 سے 5 چیزیں ایسی انشاءاللہ بنا کے آپ کے حوالے کروں گا کہ سلوشن کا سوال آپ اللہ نے چاہا توڑ مروڑ کے وہ 4 چیزیں فٹ کر دیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ نیکسٹ کانٹینٹ، دا کمرشل ڈیٹا۔ بڑے کمرشل ڈیٹا وہ ہوتا ہے جو باقاعدہ خریدا جاتا ہے یا ایسے لوگوں کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے جن کو آپ پیسے دے کر آپ ان سے وہ معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں ایسے ادارے بہت کم ہیں، لیکن انٹرنیشنل لیول پہ ICs ہوتے ہیں، انفارمیشن سینٹرز، وہ باقاعدہ انفارمیشن سیل کرتے ہیں اور ان کے پاس دنیا کے اس اپنے ایریا کے متعلق ہر معلومات حاصل ہوتی ہے، وہ معلومات اکٹھی کرتے ہیں، انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ان کی، اور پھر دوسرے لوگوں کو وہ سیل کرتے ہیں۔ جی، پیڈ ڈیٹا providers sold by the third party companies that specialize in that area, and detailed industry analysis, consumer credit source from the Experian, and B2B content. What is B2B? Business to business. ڈیٹا بیسز ان کے پاس موجود ہوتی ہے کہ کون کون سے بزنس کس کس طرح سے کام کر رہے ہیں، یہ ساری معلومات آپ کے ان کے پاس موجود ہوتی ہے۔ ادارے کو یہ والی معلومات بھی حاصل کر کے اپنے کاروبار کو مینج کرنا ہوتا ہے۔ ویب اینڈ سوشل ڈیٹا۔ بٹ واٹ از ویب؟ ایک ہے میری ویب سائٹ، میری ویب سائٹ پہ میری یہ 2 پروڈکٹ سیل ہو رہی ہیں، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دوسرے اداروں کی جو پروڈکٹ ہے وہ کتنے میں بک رہی ہے، کتنی بک رہی ہے، اور اس کے اگینسٹ کیا کیا سروسز دی جا رہی ہے۔ تو کیا میں دوسروں کی ویب سائٹ پہ جا کے یہ چیز چیک کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ آپ ایگزام میں ہمیشہ ایگزامپل لیں گے Amazon کی اور والمارٹ کی، یاد رہے گی بات؟ کس کی ایگزامپل دیں گے ہمیشہ؟ ہاں، آپ نے دراز کی مثال کم سے کم دینی ہے، آپ نے انٹرنیشنل لیول کی مثال دینی ہے، دراز کی دے سکتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن زیادہ کوشش کریں کہ بڑے اداروں کی ایگزامپل پٹ کریں۔ Amazon is one of the best example because Amazon تو دنیا کی ہر چیز سیل کرتا ہے، دراز دنیا کی ہر چیز سیل نہیں کرتا، اس لیے یہ ایگزامپل آپ ہر جگہ ویل فٹ کر سکتے ہیں۔ اور دنیا کا سب سے پرانا جو آن لائن سسٹم تھا وہ سب سے پہلے Amazon نے شروع کیا، لیکن Amazon سے بھی پرانا ادارہ والمارٹ ہے، لیکن والمارٹ Amazon کے بعد میں آن لائن میں آیا اس کے بعد، اور ان دونوں سے پہلے آن لائن کام کر رہا تھا ای بے کے بعد Amazon کے بعد والمارٹ۔ آپ ان تینوں کی مثال پٹ کر سکتے ہیں، ون آف دا بیسٹ ایگزامپل فار آن لائن بزنسز آل آف یو۔ ورنہ باقی اگر آپ کا دل چاہے، آپ کو یاد نہ رہے، اسپیلنگ یاد نہ رہے، تو پھر دراز، پھر علی ایکسپریس، پھر alibaba.com، دیر آر سو مینی ایگزامپلز آر دیر۔ ہاں مجھے ہے تو انٹرنیشنل، لیکن بات فرق اتنا ہے کہ ذرا چھوٹا تھا، وہ بڑی ادارے ہیں جو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹے ادارے ہیں۔ بلکہ علی بابا جو ہے وہ الٹیمیٹلی آن لائن بائنگ اور سیلنگ کی بجائے وہ ایک کمیشن ایجنٹ ہے اصل میں۔ تو Amazon تو باقاعدہ پروڈکٹ جو ہے وہ سیل کرتا ہے، کچھ اپنی بائے کر کے اور کچھ سیلر سے کانٹیکٹ کروا کے آپس میں آن لائن ورکنگ کرواتا ہے۔ بلکہ آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ Amazon کے اوپر PID کے اوپر باقاعدہ اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے، اس پہ باقاعدہ ایک چیز ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں آن لائن کے اندر آپ کے پاس ایفیلیشن ہوتی ہے ہمارے پاس۔ وہ آن لائن ایفیلیٹ کیسے کام کرتے ہیں، اس میں 1 روپیہ بھی انویسٹمنٹ نہیں ہوتا، لیکن کاروبار لوگ کرتے ہیں۔ تو وہ آن لائن ایفیلیٹ جو ہے، ای کامرس ایفیلیشن کہتے ہیں یا آن لائن ایفیلیشن کہتے ہیں، اس کی دنیا ہے، وہ کام بھی Amazon ہی کر رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر رہا۔ ڈالو گے بھائی نا آپ؟ جی، collected from the internet including websites, social media platform and news outlet, the social media sentiment, customer opinion and the trend from the platform۔ اب دیکھیں بچے، میں رائس میں پڑھانے والا ٹیچر ہوں، فار ایگزامپل آئی ایم آنر آف دی رائس، لیکن اس کے باوجود کتنے گروپ بنے ہوئے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر جو سی اے سے ریلیونٹ ہے؟ کوئی سی اے مرشد کے نام سے ہے، کوئی سی اے اسٹار کے نام سے ہے، کوئی سی اے فلانا ہے، کوئی فلانا ہے۔ کیا خیال ہے وہاں سے مجھے معلومات مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی؟ A lot of information I can get through اگر میں اس تمام کے تمام گروپس کا کیا بن جاؤں، ممبر بن جاؤں، تو ممبر کے حیثیت سے وہاں پر بچے بے شمار طرح کے کمنٹس کرتے ہیں، وہاں بچے بے شمار انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں، وہاں سے مجھے اپنے ادارے اور دوسرے ادارے کی معلومات بڑی بآسانی مل سکتی ہے۔ مل سکتی کہ نہیں مل سکتی؟ So that is why یہ سارے کے سارے ہمارے کون سے سورس ہیں جناب؟ ایکسٹرنل سورس۔ The importance of the external source of data۔ ہاں جی بھائی، اصل میں یہ کیا ہے؟ ایپلیکیشن۔ ہم اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کریں گے، ہمارا کون سا آبجیکٹو اچیو ہوگا۔
اب چونکہ آپ اس وقت ڈیٹا کے اسٹوڈنٹ ہیں, اب آپ PRC 5 کے چیپٹر نمبر 1 کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, اب آپ کے لیے ڈفرنس بٹوین گول, آبجیکٹو اینڈ پرپز کچھ نہیں ہے, وہ کہانی وہاں ختم ہو چکی ہے. اب چاہے آبجیکٹو لکھیں, چاہے گول لکھیں, چاہے پرپز لکھیں, اب کوئی فرق نہیں ہے. آل آف یو جی. دا مارکیٹ انالیسس. A coffee shop collect data to find income level and habit of young professional before opening a. اب دیکھیں بچے, اگر آپ نے یہ معلومات کٹھی نہ کی ہوتی اور آپ ایک ایسی جگہ پر کافی شاپ لے آتے جہاں لوگوں کا انکم لیول کم ہے یا نوجوان لوگ کم ہے, تو شاید ممکن ہے وہاں کافی بکے ہی نہ. تو ہمیشہ سے کاروبار کرنے کے لیے ہمیں اس لوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے جہاں وہ والا کسٹمر ایکسیسیبل ہو, یعنی جہاں وہ کسٹمر آسانی سے آ سکے. کمپیٹیٹو انٹیلیجنس. میرے کمپیٹر کے کیا صورتحال ہے, میں کس سے مقابلہ کر سکتا ہوں, کس سے مقابلہ نہیں کر سکتا. جب آپ انشاءاللہ I2B میں جائیں گے, BIA میں جائیں گے, تو BIA کے اندر یہاں پر باقاعدہ طور پر پورا چیپٹر نمبر 5 بالکل صرف ایک ٹاپک کے اوپر, کمپیٹیٹو انٹیلیجنس کے اوپر. A brand find the competitor website to the monitor pricing strategy and product feature announcements. The risk management. And insurance company use weather data to check it in advance the flood probability. ہمیں معلوم ہے بچے اگر اس طرح کے حالات ہو گئے تو لوگ انشورنس کرواتے ہیں زیادہ تاکہ ان کا نقصان سے اندیشہ کم سے کم ہو جائے. نیکسٹ ون, کسٹمر انسائٹ. A sneaker brand analyze social media sentiment to understand the public reaction to a new production launch. And the last one, trend identification. A fashion retailer use Google Trend to discover which style and color are becoming popular for the upcoming season. اور الٹیمیٹلی کمپنی کا نام ہے, آپ چاہیں تو کسی اور کا نام بھی ہے مینشن کر سکتے ہیں. نہیں بچے, ہمارے پاس آج کا کنٹینٹ اتنا ہی ہے. اب ہم چل رہے ہیں سیدھا سوال کی طرف. Now we are going towards the question. Sorry بیٹے, کہاں بیٹے, یہ پیچھے چلنا ہے. Which one بیٹے؟ اچھا جی. ڈیٹا پارٹنرشپ ہوتی ہے جہاں پر دو آرگنائزیشنیں مل کر ڈیٹا کلیکشن کرتی ہیں, جیسے کہ میں اور آپ دونوں مل جاتے ہیں اور ہم ایک جگہ سے ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں اور پھر اس میں ہم آپس میں شیئرنگ کر لیتے ہیں. یہ بھی ایکسٹرنل ڈیٹا ہے نا, چونکہ ہم یہ دونوں ہمارا انٹرنل ڈیٹا نہیں ہے. اور ایسا بھی پاسبل ہے کہ میں آپ سے کلیبوریشن کر لوں اور میں آپ سے کہوں کہ آپ کے پاس جو کسٹمر آیا مجھے معلومات دیجیے گا, جو میرے پاس آپ سے ریلیونٹ کسٹمر آئے گا میں آپ کو معلومات دوں گا. اسے ڈیٹا پارٹنرشپ کہتے ہیں. جی جناب, سوال کی طرف چلتے ہیں, لیکن سوال سے پہلے آج ہمارا مین فوکس ایگزام کے اوپر ہے. چونکہ تو ہم آج ایگزام کو سب سے زیادہ فوکس کریں گے. آج ایگزام کے جو پہلے 4 پوائنٹ ڈسکرائب کیے جا چکے ہیں اس میں مزید 4-5 پوائنٹ آج ایڈ ہوں گے. آل آف یو. آئیے بچے, سب سے پہلے ایگزام کے آنسر کا فارمیٹ دیکھتے ہیں, پھر سوال کی طرف بعد میں چلیں گے. جی, اس کا بڑا خیال رکھنا ہے بچے, اس فارمیٹ کو فالو نہیں کریں گے. میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا کہ ایگزام کے فارمیٹ کے 10 نمبر ہوتے ہیں. اس 90 نمبر کے پیپر میں 10 نمبر صرف اور صرف فارمیٹنگ کے ہیں. یہ بتاتا نہیں ہے ایگزامنر آپ کو, لیکن ایگزامنر نے اس کے نمبر کاٹنے ہیں. وہ باتیں میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ایگزامنر نے آنسر کس حالت میں لینا ہے. آل آف یو. پہلا پوائنٹ نمبر 5 یا پوائنٹ نمبر 4 واٹ ایور, اس سے پہلے 4 پوائنٹ بتا چکے ہوں جی. یہ پوائنٹ نمبر 5 ہے. آپ نے انفارمیشن ہمیشہ اسمال پیراگرافس میں دینی ہے, لارج پیراگراف میں نہیں دینی. پوائنٹ نمبر 5, یوز اسمال پیراگراف یا رائٹ اسمال پیراگراف رادر دین اے بگ پیراگراف. ہمیشہ چھوٹے چھوٹے پیراگراف کے اندر انفارمیشن دینی ہے. ڈن ہوگی بات بچے. اگلا پوائنٹ بچے, آپ نے جب بھی ایگزام کا آنسر شروع کرنا ہے اور ایگزام کے آنسرز لکھنے ہیں, آپ نے ہیڈنگز کا استعمال ضرور ہے. آلویز یوز ویلڈ ہیڈنگز. انویلڈ نہیں بچے, ویلڈ ہیڈنگ جیسے ہم یہاں استعمال کرتے ہیں. دیکھیں یہ 3 ہیڈنگ یہاں بھی دی ہوئی ہیں. پبلک ڈیٹا, کمرشل ڈیٹا, ویب اینڈ سوشل ڈیٹا. یہ چھوٹی چھوٹی ہیڈنگز بنانے کا ایک مقصد ہے تاکہ آپ ایگزامنر کو بتا سکیں کہ آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں.
اب ہیڈنگ کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ, ہیڈنگ کو ایگزام میں دینے کا طریقہ کہ ہیڈنگ دینی کیسے ہے. بچے پلیز سن لیں دھیان سے, دیر آر 2 میتھڈس, لیکن جو میں درخواست کروں گا آپ نے وہ فالو کرنا ہے. پہلے میں آپ کو جنرل پرپز بتا دوں. انٹرنیشنل لیول پہ ہیڈنگ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آلویز آپ نے یہ ہیڈنگ دی, جس طرح کی بھی ہیڈنگ تھی. فار ایگزامپل یہاں پر ہم ہیڈنگ استعمال کر رہے ہیں ایکسٹرنل ڈیٹا کی, ایکسٹرنل ڈیٹا. اگر تو آپ نے اس سے آگے سے ڈیٹا شروع کرنا ہے, اگر اس سے آگے سے ڈیٹا شروع کرنا ہے تو دنیا اور ہے, اور اگر اس کے نیچے شروع کریں تو دنیا اور ہے. اب یہ آپ نے ہیڈنگ دے دی, اور اسی ہیڈنگ جو آپ نے بلیک مارکر وہاں استعمال کرنا ہے, آپ نے یہیں سے ڈیٹا لکھنا شروع کرنا ہے. یہ آپ کا پیراگراف چلتا رہے گا. بھئی یہ ایک طریقہ ہے ہیڈنگ دینے کا, اور ہیڈنگ دینے کا دوسرا طریقہ یہ ہے ایکسٹرنل ڈیٹا, اس کے آگے کولن, کولن کے آگے یہ ڈیش نہیں لگانا, کولن کے آگے اس کے نمبر کٹتے ہیں. یہ ڈیش اردو کے لیے ہوتا ہے, انگلش میں ایسا کوئی کانٹینٹ نہیں ہے. یہ اردو میں یہ کام کیا جاتا ہے, جیسے آپ نے یہاں پر کوئی ہیڈنگ دی اردو کی اور آگے ڈیش لگا کے یہاں یہ لگایا جاتا ہے. یہ اردو کا انداز ہے, یہ انگلش کا فارمیٹ نہیں ہے. اس لیے برائے مہربانی یہ دمچی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈیش یہاں سے مائنس, اور یہاں سے آپ نے ڈیٹا لکھنا شروع کیا. دیر آر اونلی 2 اسٹینڈرڈس, اس کے علاوہ کوئی ہیڈنگ کا اسٹینڈرڈ نہیں ہے. یہ بات یاد رہے گی, پکی بات ہے. یہ میں نے آپ کو جنرل پر بتایا ہے, پھر آگے اب میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے. There are only 2 formats of the heading in the international level, چاہے وہ آئی کیپ ہو, چاہے وہ ACC ہو, چاہے وہ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی ادارہ جو کہ کسی بھی پروفیشنل باڈی سے بلانگ کرتا ہے. یاد رکھیے رپورٹ رائٹنگ کا میتھڈ یہ ہے. یہ آگے جا کے آپ نے پڑھنی ہوتی ہیں کہیں جا کے اپنی آڈٹ کے اندر. انشاءاللہ میں آپ کو یہ پڑھا دوں گا, آپ اسی کو ایگزام میں فالو کریں گے. ٹرائی کر کے دیکھ لیجیے گا, ایگزامینر کا آنسر انشاءاللہ اس فارمیٹ کے مطابق ہوگا, اللہ کے حکم سے. اب دیکھیے بچے ہم نے کیا کرنا ہے. لک ایٹ دس, یہ بتا دوں آل آف یو. یہ آپ نے ایکسٹرنل ہیڈنگ, ایکسٹرنل ڈیٹا کی ہیڈنگ دی. آپ کو سوال آیا تھا, سوال دھیان سن لیں, سوال آیا تھا کہ آپ نے ایکسٹرنل ڈیٹا کو ایکسپلین کرنا ہے. ایکسپلین واٹ از ایکسٹرنل ڈیٹا. یہ آپ نے سب سے پہلے لکھی ہے اس کی ہیڈنگ, اس کی ڈیفینیشن. میں نے ڈیفینیشن کوئی ہیڈنگ نہیں دی, میں نے سن رہے میری بات, میں نے ڈیفینیشن کی کوئی ہیڈنگ نہیں دی. یہ دیکھیے میں نے لکھا ایکسٹرنل ڈیٹا, اور ایکسٹرنل ڈیٹا کے بعد میں نے یہ پیراگراف لکھ دیا. میری بات بڑے دھیان سننی ہے بچے, بہت دھیان سے. اگر اس کے بعد آپ کوئی ایسا کانٹینٹ لکھنے جا رہے ہیں جس میں مین ہیڈنگ بھی ہے اور سب ہیڈنگ بھی ہے تو دنیا مختلف ہے, اور اگر صرف خالی سب ہیڈنگ ہے تو پھر دنیا مختلف ہے. میرا جملہ پھر سنیں دھیان سے. اس پیراگراف کے بعد آپ ایک ایسی انفارمیشن ایگزامینر کو دینے جا رہے ہیں جس کی مین ہیڈنگ بھی ہے اور سب ہیڈنگ بھی. ایگزامپل لیجئے, آپ اس کے بعد بتانے جا رہے ہیں ایڈوانٹیجز. آپ نے اس کے بعد کیا لکھنے جا رہے ہیں, ایڈوانٹیجز. کوئی فل سٹاپ نہیں, کچھ نہیں. یہ آپ نے ایڈوانٹیج لکھا. ایڈوانٹیج میں سب سے پہلا پوائنٹ تھا ہائی سپیڈ. فار ایگزامپل ایسے ہی میں لکھ رہا ہوں جی, ہائی سپیڈ. یہ کالن اور یہ آگے ایکسپلیشن دے دی. یہ یہاں کہانی ختم ہوگی. دوسرا میں نے کہا لیس ان کاسٹ, لیس ان کاسٹ. پھر دوبارہ کالن. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے میں کہاں پر کالن والی دنیا استعمال کر رہا ہوں, کہاں پر مین. مین ہیڈنگ ہمیشہ ٹاپ پہ ہونی چاہیے, اس کے آگے کالن شولن کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھیں یہ میرا فارمیٹ ہے, میں نے اس کو فالو کیا ہوا ہے. ہاں اگر آپ نے یہ ایڈوانٹیج والا کام نہیں کرنا تھا تو کوئی بات نہیں, یہ یہاں سے اس کو مٹا دیں, باقی ترتیب وہیں کی وہیں رہنی ہے. آل آف یو. ایڈوانٹیجز, ہائی اسپیڈ, لیس ان کاسٹ اور فلیکسیبل. یہ میں نے کالن لگایا اور یہ میں نے کام کر دیا ہے. یہ بات یاد رہے گی. ایک بات آخری, ایگزام میں جب بھی 2 چیزوں کا کمپیریزن کروایا جائے آخر میں کنکلوژن ضرور دینی ہے. سن رہے سب لوگ میری بات.
एग्जाम में दो चीजों का कंपैरिजन करवाया जाए तो एक या दो लाइनों में कंक्लूजन और कंक्लूजन की हेडिंग देनी है। उसी तरह लिखना है जिस तरह से बाकी सारे काम चलते चले आ रहे हैं। तो काम की बात क्या समझ में आई कि मेन हेडिंग हमेशा कॉलन के बगैर दे और सब हेडिंग हमेशा कॉलन वाली दें। कहीं तो मैं आपको भी एग्जामिनर का आंसर भी दिखा देता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह। जी भाई, सबको याद है ना, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताया था कैसे लिखना है। इट्स अ टेबल, क्या आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये क्वेश्चन के नंबर्स हैं 1 2 3 4 15 पेपर आने। आपने ये नहीं सोचना ये मैं कैसे याद करूंगा, वहां लिखे होंगे इंशाल्लाह, वरना 1 2 3 4 5 आप लिख सकते हैं, वरना ये वहां पर क्वेश्चन में ऐसे लिखे होते हैं। ये आगे बच्चे आंसर है, उसने हेडिंग नहीं दी हुई, आपने हेडिंग देनी है। क्वेश्चन पार्ट, उसके बाद आंसर और ये उसकी एक्सप्लेनेशन। ये एग्जैक्टली वहां लिखा होगा आंसर में ए के आगे, वहीं से आप उठाएंगे। जरा ध्यान करना, ये ना पता लगे आंसर ए और आगे सी का जवाब दिया हो यहां पर। तो इसका आपने ख्याल रखना है, अपने दिमाग को जरा बहुत हाजिर और नाजिर रखना है वहां पर एग्जाम में। जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, आराम से तसल्ली से करें, इसलिए कि जितना काम आप आराम से करेंगे उतना आप तसल्ली से अपने आंसर पे ग्रिप हासिल करेंगे। तेजी से करने की कोशिश करेंगे, चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। ये देखिए, उसने पहला आंसर दिया हुआ है, ये आपका पहला जवाब है उसका, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब है जी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो लुक एट दिस, द क्वेश्चन इज हियर। अब चूंकि बच्चे वो कंप्यूटर पे लिख रहा है तो कंप्यूटर की वजह से यहाँ पर ये इस्तेमाल भी कर लिया। आपके पास चूंकि वहां कंप्यूटर नहीं है तो इसलिए देखिए उसने क्या किया हुआ है, वॉल्यूम और आगे कॉलन, वेलोसिटी, वैरायटी, एक एक लाइन में छोटे छोटे आंसर छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखता है। बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखने देता, लेकिन आंसर से पहले देखिएगा एक लाइन जरूर लिखेगा, चाहे मेन हेडिंग दे या ना दे। मैं आपसे दरखास्त करूंगा आपने मेन हेडिंग देनी है। यह सवाल था बिग डाटा का, आपका जवाब यहां से शुरू होना चाहिए था, आपको यहां पर जवाब देना चाहिए था बिग डाटा ऊपर। उसकी मजबूरी है बच्चे, वो ये नहीं कर सकता, मैं उसकी वजह बताता हूं आपको जी। ये क्वेश्चन बिग डाटा का था, यहां पर आपको पहले हेडिंग देनी चाहिए थी बिग डाटा। नीचे आपने लिखा हुआ इन द गिवन सिचुएशन द फॉलोइंग वीज ऑफ बिग डाटा आर डिमॉन्स्ट्रेटेड। ये एक लाइन लिखी है आपने, ये नीचे आपने उसका आंसर देना शुरू कर दिया। अब देखिए ये बड़ी हेडिंग आई, बड़ी हेडिंग में क्या लिखा हुआ, इंप्लीकेशन ऑफ द स्विफ्ट कार्ड। अब यहां पर उसने बकायदा तौर पर फिर आगे छोटी छोटी हेडिंग फिर बाद में इस्तेमाल की, मेन हेडिंग इस्तेमाल की, फिर छोटी हेडिंग इस्तेमाल की। ये आंसर लिखने का ये मकसद है। और मैंने अपने वॉल्यूम 2 के अंदर जितने भी सवाल बनाए हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि आंसर फॉर्मेट के अंदर मौजूद हो, ताकि स्टूडेंट उससे लर्न करें। 90% स्टूडेंट जो है वो, आप कभी अपने सीए मुर्शद पे या इस पे जाकर देखें तो पेपर के नजदीक तरीन सब बंदे ये पूछते थे यार पेपर का फॉर्मेट क्या है। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों को अगर आपने सीख लिया, दूसरों की मदद कर दें, और अगर नहीं सीखा तो बराए मेहरबानी सीख लें। इसलिए कि आपने ये चीज़ें अभी से सीख ली तो आप इंशाल्लाह आंसर लिखते वक्त इनको फॉलो करेंगे तो ये आपकी चीज़ें इन प्रैक्टिस आ जाएंगी। एग्जाम से 2 दिन पहले सीखी हुई चीज़ 90% एग्जाम में अप्लाई हो ही नहीं पाती, इसलिए कि वो याद नहीं रहती, उसकी प्रैक्टिस नहीं होती और इंसान उस वक्त जल्दी में होता है, वो चीज़ें आउट ऑफ सीन हो जाती हैं। इसका ख्याल रखिएगा बेटे। मैंने थोड़ा सा आपको फॉर्मेशन करके बता दी है, आगे चीजें आपकी जिम्मेदारी में है जी।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. The question is in front of us. اب بچے ذرا سوال کو پڑھنے کی بھی ترتیب میں نے کل لاسٹ ٹائم بتائی تھی, پھر دوبارہ سن لیں. ایگزام کے اندر کیس اسٹڈی کے سوال میں پہلے ریکوائرمنٹ پڑھنی ہے, کیس اسٹڈی بعد میں پڑھنی ہے. سب لوگ سن رہے ہیں؟ ایگزام میں جب بھی سینیریو بیس کوشچن آئے گا, کیس اسٹڈی بیس آئے گا, اور انشاءاللہ سوال کیس اسٹڈی بیس ہوگا. یہ آپ کو میں گارنٹی دے سکتا ہوں. سمپل سوال بھی کیس اسٹڈی کے ساتھ ہی آئے گا, اپلائیڈ سوال بھی کیس اسٹڈی کے ساتھ ہی آئے گا, سولوشن کا سوال بھی کیس اسٹڈی کے ساتھ ہی آئے گا. کیس اسٹڈی کے بغیر سوال آنا ہی نہیں ہے. ہاں یو آر لکی کہ گروپ 1 کے اندر کیس اسٹڈی 4 لائنیں 5 لائنیں 6 لائنیں, بہت حد ہے 7 لائنوں کی ہوگی, اس سے اوپر لائن نہیں جائے گی. ایگزامنر نے خود بتایا ہوا ہے. لیکن انشاءاللہ جب آپ گروپ بی میں جائیں گے تو گروپ بی میں کم سے کم بھی کیس اسٹڈی 10 لائنوں کی ہوگی, اور بڑی سے بڑی کیس اسٹڈی 20-22 لائنز کی ہوگی. جیسے جیسے آپ آگے چلتے جائیں گے انشاءاللہ میٹھا شوڈ بی تیز. تو ریکوائرمنٹ, ارے ہمارے پاس ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ کریٹیکلی اینالائز. واٹ از دس؟ سوال کس چیز کا ہے؟ انالیسس کا. انالیسس سوال کی پہچان, ڈیٹا کیس اسٹڈی کے اندر موجود ہوگا, آنسر کیس اسٹڈی کے اندر موجود, آپ نے صرف ریلیٹ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دی ماڈل, اکارڈنگ ٹو دی کوشچن. کریٹیکلی اینالائز شفا کیئر ہاسپٹل کرنٹ ڈیٹا ہینڈلنگ اپروچ. سوال بہت واضح ہے کہ یہاں ڈیٹا ہینڈل کیا جا رہا ہے اور آپ نے ڈیٹا ہینڈلنگ اپروچ کو انالائز کرنا ہے. انالیسس ہمیشہ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ کرنٹ اویلیبل ڈیٹا. یا دوسرے لفظوں میں انالیسس ہمیشہ کس ڈیٹا پہ ہوتا ہے؟ پاسٹ ڈیٹا کے اوپر. یعنی جو ڈیٹا کریٹ ہو چکا ہوتا ہے انالیسس ہمیشہ اس پر ہوتا ہے. آپ کبھی اپنی اکاؤنٹنگ کی دنیا کی طرف جائیں تو اکاؤنٹنگ کی دنیا میں آپ سے کہا جاتا ہے اینالائز دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آف دی کمپنی in which you are going to understand the current performance of the company. اس کا مقصد ہے کہ جو کام ہو چکا ہے اس کی بنیاد پر پرفارمنس میئر ہوگی آپ کی. تو ہمیشہ جو چیز اویلیبل ہوتی ہے اسی پر انالیسس ہوتا ہے. لیکن اگر بچے اس انالیسس کے بعد وہ آپ سے یہ کہے کہ there are lot of problems in Shifa's current hospital data, explain یا define یا make strategy to overcome these problems. تو یہ کون سا سوال ہوگا؟ solution کا سوال ہوگا. یہ ہوگا solution کا سوال. all of you دوبارہ آتے ہیں واپس. یہاں تک پڑھ لیا ہم نے بچے سوال. سوال میں یہاں تک پڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ لگا کہ شفا کے اندر ڈیٹا کلیکشن ہو رہی ہے شفا ہاسپٹل کے اندر, اور اس شفا ہاسپٹل کے اندر ڈیٹا کی کلیکشن میں کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے. آگے دیکھیے, اپلائی یور نالج آف واٹ اسٹرکچرڈ انسٹرکچرڈ اینڈ سینٹیمنٹ سیمی اسٹرکچرڈ ڈیٹا. اگین یو آر لکی ود ریسپیکٹ ٹو گروپ نمبر 1. آپ گروپ 1 میں ہیں, اس نے ماڈل کا نام بتا دیا ہے. اگر آپ گروپ بی میں ہوں گے تو 90% وہ ماڈل کا نام نہیں بتائے گا. یو ہیو ٹو سلیکٹ ماڈل بائی یور سیلف. یہ گروپ بی میں پرابلم آئیں گی آپ کو اس طرح کی, ابھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. اس لیول پہ اس نے خود ہی بتا دیا ہے کہ اوپر کے ڈیٹا میں کون کون سا ڈیٹا اویلیبل ہے. اسٹرکچر کا ڈیٹا اویلیبل ہے, انسٹرکچر کا ڈیٹا اویلیبل ہے, اور سیمی اسٹرکچر کا ڈیٹا اویلیبل ہے. سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے, اس پورے کے پورے ڈیٹا میں سے سیمی کو علیحدہ کرنا ہے, انسٹرکچر کو علیحدہ کرنا ہے, اور اسٹرکچر کو علیحدہ کرنا ہے. یہ 10 نمبر کا سوال ہے. انشاءاللہ 6 نمبر اسی کام کے ہیں, اور وہ 6 نمبر اسی کے اندر موجود ہیں. 10 میں سے 6 نمبر کس چیز کے ہیں؟ ڈیٹا کی تقسیم کے, جو ڈیٹا اس کے اندر اویلیبل ہے. آگے چلیے. آن کیس اسٹڈی along with what strength. اس میں کچھ خوبیاں بھی ہیں, وہ آپ ڈھونڈیں گے. وہ ہو سکتا بتائی ہو, وہ ہو سکتا نہ بتائی ہو. وہ کیسے پتہ لگے گا بھائی بتائی نہ ہوئی ہو تو ہم کیسے ڈھونڈ لیں گے؟ اس لیے کہ ہم نے ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج آف اسٹرکچر ڈیٹا پڑھے ہوئے ہیں, ہم نے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج انسٹرکچرڈ پڑھے ہوئے ہیں, ہم نے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج سیمی اسٹرکچرڈ پڑھے ہوئے ہیں. اب میں اس کو ایڈوانٹیج لکھ دوں یا اسٹرینتھ لکھ دوں گا, ایک ہی بات نہیں ہے. میں نے یاد کیجیے آپ سے کہا تھا کہ ڈس ایڈوانٹیج لکھتے وقت یہ خیال رکھیے گا وہ ڈس ایڈوانٹیج کی بجائے چیلنجز بھی لکھ سکتا ہے,
وہ ڈس ایڈوانٹیج لکھنے کی بجائے ویکنس کا لفظ بھی استعمال کر سکتا ہے. یاد رہے گی بات, یہاں دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں. اب میں نے تو پڑھی تھی 5 ایڈوانٹیج, میں نے تو پڑھے تھے 4 ڈس ایڈوانٹیج, تو کیا سارے لکھنے ہیں میں نے؟ جو یہاں اپلائی ہوتا ہے صرف وہ والا ایڈوانٹیج لکھنا ہے, اور جو یہاں اپلائی ہوتا ہے صرف وہ والا ڈس ایڈوانٹیج لکھنا ہے. آل آف یو سوال سمجھ میں آیا؟ ہم نے سوال نہیں کیا ابھی سوال, ابھی ہم نے صرف سوال کو انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ سوال کو انڈرسٹینڈ کیسے کرنا ہے, سوال میں جواب کیسے دینا ہے. جواب میرے سامنے پڑا ہوا ہے, لیکن مجھے اس جواب کو اپنے انداز سے مینیپولیٹ کرنا ہے. یہ آرٹ ہے, یہ آرٹ آپ نے سیکھنا ہے کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ. جی, along with the strength and weaknesses of their data usage. مجھے سوال سمجھ میں آ گیا. اب میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, پہلی مرتبہ ڈیٹا کا پیپر دے رہا ہوں. اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے میں نے سب سے پہلے اس کا ایک اردو ترجمہ کیا کہ شفا ہاسپٹل کے اندر کہیں ڈیٹا کلیکشن ہو رہی ہے, کچھ ڈیٹا سٹرکچرڈ ہے, کچھ ڈیٹا انسٹرکچرڈ ہے, اور کچھ ڈیٹا سیمی سٹرکچرڈ ہے. مجھے سب سے پہلے تو وہ ڈھونڈنا ہے, اور جب میں ڈھونڈ لوں گا تو پھر مجھے کتاب سے ڈیٹا ریکال کرنا ہے کہ ان 5 ایڈوانٹیج میں سے یہاں کون کون سا ایڈوانٹیج چل رہا ہے, ان 4 ڈس ایڈوانٹیج میں سے یہاں کون کون سا ڈس ایڈوانٹیج میرے سامنے موجود ہے. میں نے اس کو پلیس کرنا ہے, کچھ ڈیٹا سینیریو سے اور کچھ ڈیٹا کتاب سے. ہمیشہ ایپلیکیشن کا سوال انالیسس کا ایسے ہی ہوگا, ہمیشہ سے. دیر از نو اٹ. آل آف یو کوئی پرابلم تو نہیں؟ آئیے شروع کرتے ہیں سوال. شفا کیئر ہاسپٹل, a 500 بیڈ پرائیویٹ ہیلتھ کیئر فیسلٹی. بجے اس سے مراد پہلی بات سمجھ میں آ گئی ہمیں کہ یہ آرگنائزیشن پرائیویٹ ہے. آل آف یو. اور دوسرا 500 بیڈ ہے, کوئی چھوٹا ادارہ نہیں ہے. 500 پیشنٹ کا بیڈ, اٹس a big organization. uses an advanced what is ERP. ہم پڑھ چکے ہیں بہت سارے سافٹ ویئرز کا مجموعہ. integration of different softwares, integration of different databases, integration of many computers. یہ بات یاد ہے سب کو نہیں؟ چیپٹر نمبر 5 of PRC 5 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بہت سارے ڈیٹا بیسز کو, بہت سارے سافٹ ویئرز کو اور بہت سارے کمپیوٹرز کو آپس میں جوڑ دیا جائے, that becomes an integrated system. An integrated system can be produced through ERP. تو ERP system to store patient data including demographic, admission record and lab result. بڑے 3 طرح کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے. ڈیموگرافک سے کیا مراد ہے؟ کون سے ہاسپٹل کے کون سی جو ہے برانچ میں اس وقت پیشنٹ ہے. نمبر 2, اس کے ایڈمیشن ریکارڈ کے وقت وہ کس مرض کے لیے آیا تھا, دل کا مریض تھا, آنکھوں کا مریض تھا, کس چیز کا مریض تھا. اور دوسرا, اس کے جو ٹیسٹ کرائے گئے ہیں, ٹیسٹ کی رپورٹ کیا ہے, پوری معلومات ریکارڈ کی جاتی ہے کمپیوٹر سسٹم میں. نمبر 1, however its radiology department still operate in silos. silos کہتے ہیں بچے, یہ کمپیوٹر کی ٹرمینالوجی, لکھ لیں اس کو. نان انٹیگریٹڈ ڈیٹا, یہ آئی ٹی کی ٹرمینالوجی ہے. SILOS, سائلوس. اس کو سائلس بھی پڑھتے ہیں, سائلوس بھی پڑھتے ہیں. آپ پروننسیشن کی بجائے اس کے سپیلنگ اور اس کے میننگز پر فوکس رکھیں. SILOS مین نان انٹیگریٹڈ ڈیٹا. میرے 2 الگ باتیں نہیں کر رہا. اوپر ERP کہہ رہا ہے, نیچے کا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے یہ 3 چیزیں انٹیگریٹڈ ہیں, لیکن اس کی ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ انٹیگریٹڈ نہیں ہے, وہ ERP کے ساتھ منسلک نہیں ہے. پرابلم ہے کہ ایڈوانٹیج ہے؟ یہ پرابلم ہے. ہر چیز آپس میں انٹیگریٹ ہوگی تو ایک بندے کی پوری معلومات ملے گی نا ہمیں. اس کا مقصد ہے کہ کسٹمر کی ڈیموگرافی کا ڈیٹا میرے پاس ہوگا, کسٹمر کے ایڈمیشن کا ریکارڈ میرے پاس ہوگا, کسٹمر کے لیب ٹیسٹ میرے پاس ہوں گے, لیکن کسٹمر کا ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ سے اگر کوئی تعلق ہوا, وہاں سے کوئی کیس آیا, تو وہ اس چیز اس کے ساتھ منسلک نہیں ہوگی. پرابلم ہے کہ نہیں؟ یہ پرابلم آپ بڑی بآسانی ڈیفائن کر سکتے ہیں. ویئر MRI and CT scan images are stored
لیکن وجہ سے سائلوز کو خود ہی بتا دیا. میں نے نہیں بتایا تھا, اگر میں نہ بھی بتاتا تو یہاں سے پتہ لگ جاتا آپ کو. ڈیٹا کو سیپریٹلی سٹور کیا جاتا ہے, اور میں نے کیا بتایا, سائلوز سے کیا مراد ہے, نان انٹیگریٹڈ ڈیٹا, یعنی جس ڈیٹا کو آپس میں جوڑ کر نہیں رکھا گیا. اس کے کئی میننگز ہیں. سائلوز پروسیسنگ, اس سے کیا مراد ہے, مختلف جگہوں پر ڈیٹا کی پروسیسنگ ہو رہی ہے. سائلوز ریکارڈنگ, ڈیٹا کو مختلف جگہ پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے. سائلوز سٹورنگ, ڈیٹا کو مختلف جگہ پر سٹور کیا جا رہا ہے. میرے تینوں الفاظ سنے دھیان سے آپ نے. سائلوز پروسیسنگ, مختلف جگہ پر ڈیٹا پروسیسنگ کی جا رہی ہے. سائلوز ریکارڈنگ, ڈیٹا کو مختلف جگہ سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے. سائلوز سٹورنگ, ڈیٹا کو مختلف پلیسز پہ سٹور کیا جا رہا ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں سٹورنگ کا کانسیپٹ ہے. سیپریٹلی ان DICOM, DICOM files. A DICOM files also maintain metadata without linkage to patient history. And radiologists manually review images but do not have access to past lab results or doctor notes while interpreting scanning. یعنی یہ والا ڈپارٹمنٹ انہیں کسٹمر یعنی اس کی ہسٹری پر ایکسیس ہی حاصل نہیں ہے. Recently, 3 patients received delayed diagnosis for the serious condition because scan anomalies. دوبارہ آگے بچے anomalies. تو anomalies کسے کہتے ہیں, problems کو. Were overlooked without preference to complete medical history. This has raised patient safety concern and prompted the historical یا hospital board of consider of data integration initiative. یعنی ادارہ کیا سوچ رہا ہے کہ ڈیٹا کو کیا کیا جائے, انٹیگریٹ کیا جائے. سولوشن اس نے آپ سے نہیں مانگا. اگر وہ سولوشن مانگتا تو آپ سے پوچھ سکتا تھا ہاؤ ڈیٹا کین بی انٹیگریٹڈ. یہ سوال بن سکتا ہے. انشاءاللہ جب چیپٹر 5 پڑھیں گے ہم اس کی بات پھر دوبارہ کر لیں گے. ابھی فی الحال اس طرف مت جائیے. سب سے پہلے مجھے آپ ڈیٹا کی سیپریشن کر کے بتائیں, اس میں اسٹرکچر ڈیٹا کہاں لکھا ہوا ہے, اس میں انسٹرکچر ڈیٹا کہاں لکھا ہوا ہے, اس میں سیمی اسٹرکچر ڈیٹا کہاں لکھا ہوا ہے. ویری گڈ, ویری گڈ, ویری گڈ, ماشاء اللہ. دس از اسٹرکچر ڈیٹا, this is structure data, this is structure data, this is. یہ کیسے پتا لگا یہ اسٹرکچر ہے؟ وجہ ہمیں معلوم ہے کہ لیب کا ریزلٹ ہمیشہ سٹینڈرڈ فارمیٹ میں ہوتے ہیں. ایڈمیشن کا ریکارڈ سب کا برابر ہوتا ہے. یاد ہے ایڈمیشن کی پرچی ہوتی ہے, سب کا انفارمیشن ایک جیسی ہوتی ہے. اور اسی طرح ڈیموگرافک میں کس کس لوکیشن پہ کون کون سا آپ کے پاس یا بندہ کہاں کہاں سے آیا ہوا ہے اس کی انفارمیشن ہر. تو اس کا مقصد ہوا جب ہر پیشنٹ کا ڈیٹا ایک ہی طرح کا ہوگا, ایک ہی فارمیٹ میں ہوگا, تو ہم اسے ہمیشہ اسٹرکچر ڈیٹا کہتے ہیں. ویئر از انسٹرکچر ڈیٹا؟ دا CT scan MRI از اے امیج. یاد رکھیے کچھ, اور امیج کا ڈیٹا ہمیشہ انسٹرکچر ہوتا ہے. گھبرانا نہیں ہے, پہلی مطلب سوال سولو کر رہے ہیں, پہلی مطلب سمجھ میں نہیں آیا تھا کوئی بات نہیں. جب انشاءاللہ 15 سوال سولو کر کے فارغ ہو گئے پھر مجھے بتانا چیپٹر پہ کنٹرول ہے یا نہیں. لیکن یہ بات وہی بچہ کر سکے گا جو 15 سوال سولو کرے گا, یا کم سے کم 7-8 سوال سولو کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ اس کو یہ پرابلم نہیں آئے گی. ایک سوال سولو کرنے کے بعد کوئی یہ سوچ لگے تو سولو نہیں ہوا تو پھر وہ زندگی میں کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا. ہر چیز پریکٹس مانگتی ہے, آہستہ آہستہ چیز سمجھ میں آیا کرتی ہیں. So this is what unstructured data. میں کلر تبدیل کر رہا ہوں جی تاکہ unstructured کو separately maintain کیا جا سکے جی. This is unstructured data. This is unstructured data. This is unstructured data. Where is semi-structured? اسی DICOM فائل کا میٹا ڈیٹا بھی ریکارڈ ہوتا ہے. اس سے کیا مراد ہے, اسے کس نے انٹر کیا تھا, کس تاریخ کو انٹر کیا تھا, اور کس پیشنٹ کے لیے انٹر کیا تھا, اس میں کون کون سا ڈیٹا موجود ہے. تو اصل ڈیٹا یہ ہے, اور اس ڈیٹا سے ریلیونٹ اس کا میٹا ڈیٹا بھی ریکارڈ